الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام آمنت بالله صدق الله العظيم فبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لِكُلِّ حَوْلٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِمٍ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي ظہیر عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا گروہ کا سہارا عصائے محمد اور خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد رضا پل سے اب تو وجد کر کے گزریے کہ ہے ربی سلم صدائے محمد اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سٹیج پر تشریف فرما علماء کرام بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسد الرحمن عطاری اور قبلہ شاہ صاحب اور جتنے بھی میرے دوست احباب تشریف فرما ہیں اللہ رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور آج کی اس پاکیزہ اور مقدس محفل پاک کہ بالخصوص جس کا اہتمام یہ شادی کے پاکیزہ اور مسرت موقع پہ کیا گیا ہے، دعا کریں اللہ رب الجلال
ہمارے نعمان اسلم بھائی، ارسلان اسلم بھائی، ان کی شادی میں اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، اور حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ ان کی شادی کو شادی خانہ آبادی بنائے، اور رب ذوالجلال اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے یہ دو خاندانوں کا جو تعلق ایک قائم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محبتیں آپس میں استوار فرما کر ان کو آپس میں محبتوں کے ساتھ ساتھ خوشیاں بھی عطا فرمائے۔ اور آپ اتنے عزیز و اقارب دوست احباب تشریف لائے اور بالخصوص شادی کی اس محفل پاک میں اپنی شرکت کر کے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں کل بھی اللہ رسول کے ساتھ محبت تھی، ہمیں آج بھی اپنے رب اور رسول سے پیار ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، ہمارے اسلام کا اگر پاکیزہ حسن اور انداز ہم پڑھیں تو انسان کی ولادت سے لے کر پھر اس کا بچپن، پھر انسان کی جوانی، پھر انسان کی شادی، پھر شادی کے بعد کے مراحل جتنے بھی ہیں، ایک ایک موقع پہ ہمارے اسلام نے ہماری تربیت فرمائی ہے، اور اگر کوئی اپنی زندگی کے یہ مراحل اسلام کی تعلیمات کے مطابق گزارے تو یقین مانے میرا رب یہاں پہ اسے برکتوں اور رحمتوں کا سایہ عطا فرما دیتا ہے۔ ورنہ ہم نے بڑے لوگ دیکھے ہیں کہ جب شادی کا موقع آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں حضرت جی باقی موقع ہو تو اللہ رسول کے حکموں کے مطابق ہوگا، لیکن شادی ہم نے اپنی مرضی کے مطابق کرنی ہے، اس میں اپنے جیسے فنکشن ہم نے کرنے ہیں وہ ہمیں کرنے کی اجازت ہے۔ دیکھیں نا یار، جب ہم نے اللہ رسول کے کلمہ پڑھ لیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے میری شادی ہو یا دیگر مرحلہ ہو، میں نے کام وہی کرنا ہے جس کا حکم مجھے میرے رب نے دیا ہے یا میرے مصطفیٰ نے دیا ہے، اور اسی میں یقین کریں انسانیت کی بقا ہے، ہماری خوشیوں کی بقا ہے۔ اور اس پہ ایک حدیث سنا کے پھر اپنی بات آگے لے کے چلتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ عورتیں اور کچھ بچے ایک شادی سے واپس آ رہے تھے۔ اب حدیث میں جو جملے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رعا صبیان و نساء یرجعون من عرس، حضور علیہ السلام نے دیکھا کچھ عورتیں اور کچھ بچے وہ ایک شادی سے واپس آ رہے ہیں۔ اب وہ چلتے چلتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو حدیث میں آتا ہے فقام رسول اللہ ممتنا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کے ساتھ، بڑے راضی ہو کے اور بڑے پیار سے، سرکار نے جب انہیں دیکھا یہ شادی سے آ رہے ہیں تو تیرے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبتوں کے ساتھ، جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کے گویا استقبال کے لیے سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کہاں سے رہے تھے؟ شادی سے۔ اب سرکار کھڑے ہو گئے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے پھر پوچھا کہ ہاں بھائی کہاں سے آ رہے ہو، تو عرض کی یا رسول اللہ فلاں جگہ پہ ایک شادی تھی ہمارے عزیز کی، ہم شادی سے واپس آ رہے ہیں، سنت نکاح میں شرکت کر کے محبوب ہم واپس آ رہے ہیں۔ اب سنے میرے اور تیرے کریم آقا علیہ السلام نے جب یہ جملے سنے، اچھا یہ شادی سے آ رہے ہیں؟ جی محبوب شادی سے آ رہے ہیں۔ حضور نے کھڑے ہو کے استقبال بھی کیا اور آگے جو سرکار نے جملہ بولا پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا شادی سے آنے والوں پھر میری بات کان کھول کے سنو، انتم احب الناس الیہ، فرمایا جو شادی سے واپس آئے اور شادی شریعت کے مطابق ہو، فرمایا انتم احب الناس الیہ، اے شادی سے آنے والوں تم میں محمد کو کائنات میں سب سے زیادہ پیارے لگ رہے ہو۔ اب یہ کس نے کہا مجھے پیارے لگ رہے ہو؟ ہمارے آقا نے۔ اور کن کو کہا؟ جو کہاں سے واپس آ رہے تھے؟ بولے کہاں سے؟ یا شادی سے واپس آئے اور محبوب یہ کہیں انتم احب الناس الیہ، کہ شادی سے آنے والوں میں محمد کو تم سب سے زیادہ پیارے لگ رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ شادی سنت کے طرز عمل پہ ہو، یہ شادی اللہ رسول کی رضا کے مطابق ہو، یہ شادی کا ماحول اگر اسلامی
نقطہ نگاہ اور اس کے مطابق ہو تو میرے محبوب فرماتے ہیں شادی سے آنے والے میں محمد کو سب سے زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ سرکار تب کہہ سکتے ہیں جب شادی اسلام کے انداز کے مطابق ہو اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، صلو علی الحبیب۔ اب سوچیں یہ سارا اہتمام میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب کر سکتے ہیں جب شادی سنت کے مطابق ہو، ورنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات گانے باجے ان کے بارے میں تو سرکار نے فرمایا مجھے آلات موسیقی توڑنے کے لیے میرے رب نے بھیجا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے ایک فرمان کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب گانا گایا جاتا ہے ورنہ یہ گانا ایسی چیز ہے جو بندے کے دل میں منافقت کو پیدا کر دیتا ہے۔ آج ہر بندہ کہتا ہے نہیں جی ہمارے رشتہ داروں کا ہمارے ساتھ رویہ ٹھیک ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو اندر سے منافق ہے، اوپر سے باتیں ہمارے ساتھ بڑی محبت بڑی کرتے۔ جب ہم نے اپنا انداز شریعت سے توڑا اور یہ گانے باجے یہ غلط رسم و رواج انہیں اختیار کیا تو ظاہر بات ہے جب محبوب نے فرمایا کہ یہ جو گانا ہے یہ بندے کے دل میں منافقت پیدا کرتا ہے، جب یہ پیدا کرتا ہے تو سرکار کا فرمان حق ہے، حضور کا فرمان بالکل سچ ہے۔ اس لیے کاش ہماری شادیاں ایسی ہوں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے رب کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ دیکھیں نا کیا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے جن میں استطاعت ہو وہ شادی کرے، اس لیے کہ قیامت والے دن جب میری امت زیادہ ہوگی فرمایا باقی نبیوں پہ میں اپنی امت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے فخر کروں گا۔ سبحان اللہ۔ انداز آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں ہماری شریعت نے پورے کے پورے شادی کے انداز بتائے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کی شادی ہوئی، جب شادی دربار مصطفیٰ میں آئے اس دور میں کیونکہ ایک طریقہ یہ بھی تھا وہ رنگ وغیرہ ڈال دیتے تھے تاکہ پتہ چلے اس کی شادی ہوئی ہے۔ اب جو آئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو حضور نے پتہ کیا فرمایا عبد الرحمن لگتا ہے تیری شادی ہو گئی ہے، لگتا ہے تیری کیا ہو گئی ہے؟ ہمارا تو جب تک پورا محلہ ہم سے بیزار نہ ہو جائے ہماری شادیاں نہیں ہوتی ہیں، لیکن ادھر کیفیت دیکھیں عبد الرحمن لگتا ہے تیری شادی ہو گئی ہے۔ عرض کی محبوب بالکل میری شادی ہو گئی ہے۔ فرمایا اولیم ولو بشار، فرمایا پھر ولیمہ کرو گرچہ ایک ہی بکری ہو، ولیمہ کرو۔ اب اس کے بعد میرے محبوب نے ایک دعا عطا فرمائی اور دعا پتہ کیا فرمایا بارک اللہ لکا، فرمایا عبد الرحمن تیری شادی ہو گئی ہے اور آج میرے دربار میں آیا ہے تو پھر سن لے بارک اللہ لکا، آج میں محمد رب ذوالجلال کے دربار میں اپنے ہاتھ اٹھا کے تیرے لیے یہ دعا مانگتا ہوں کہ میرا اللہ تیری شادی میں برکتی عطا فرمائے۔ بارک اللہ لکا، اللہ تیری شادی میں کیا کرے؟ بولے کیا کرے؟ برکتی عطا فرمائے۔ یہ تب ہو سکتا ہے نا جب ہم شریعت مصطفیٰ کے مطابق کریں، ورنہ باقاعدہ طور پہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ پہ اللہ کی اطاعت والا کام کیا جائے وہاں اس بندے پہ اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ اتنا راضی ہوتا ہے قیامت تک کے لیے اس بندے کی جتنی نسلیں آئیں گی ہماری ساری نسلوں پہ میرا اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور میں جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ غضبناک ہوتا ہے، اور جب اللہ کسی پہ غضبناک ہو تو اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے۔ اور حضرت غوث پاک فرماتے ہیں پھر اللہ کی لعنت صرف اسی پہ نہیں برستی، پر میں غلط کام اس نے کیا تھا لیکن اس کی 7 نسلوں تک میرے رب کی لعنتیں برستی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ شادی پہ غلط انداز ہم اختیار کریں، سارے الٹے سیدھے کام ہم کریں تو حضرت غوث پاک فرماتے ہیں اس بندے پہ تو اللہ کی لعنت برستی ہے اور 7 نسلوں تک لعنت جاتی ہے۔ پھر ہمارے معاشرے میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں یار اگر ہم نے ڈھول ڈمکے نہ کیے تمہارے محلے والے رشتہ دار عزیز و اقارب کیا کہیں گے؟
میں چند دن پہلے ایک جگہ ماموں قادر وہاں شادی تھی ہمارے قاری صاحب کی، میں پھر رکھ لی، انہوں نے یقین کریں ان کانوں سے سنا، پتا کیا کہہ رہے تھے، لگتا ہی نہ تھی کوئی فوتگی ہو گئی، یہ ختم نہیں تھے تاہی نہ پروگرام کیتا ہے۔ یہ جملے میں نے خود سنے، یقین کریں یار میں نے ایک منٹ تسی یہ گال دسو نا بھی اپنا کوئی بندہ مرے تو پھر اللہ راضی کرنا یاد کرنا چاہیے۔ یہ اللہ نے تجھ پہ کتنا انعام کیا ہے، کتنا فضل کیا ہے کہ تجھ پہ اللہ نے وہ دن لے کے آئے کہ تجھے خوشیاں رب نے دی ہیں، تیرا کوئی دنیا سے کیا نہیں ہے اور تجھے خوشی ملی ہے، تجھے تو چاہیے اپنے اللہ کی یاد میں آئی جائے، رب کا ذکر کیا جائے۔ ہمارے انداز پھر بدل جاتے ہیں، نہیں جی محلے والے کیا کہیں گے، عزیز و قارب کیا کہیں گے، وہ تو پھر آتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے تو بچوں نے یہ پروگرام کیا ہوا ہے، آپ شادی نہیں کرو گے، تمہارے بچوں کے تو سارے جو ان کے ذہن کے اندر خیالات ہیں اور یہ جو پروگرام انہوں نے مہندی وغیرہ اور ڈھول مکے کے کیے وہ تو سارے رہ جائیں گے۔ پھر لوگوں کی خاطر ہم یہ باتیں کر لیتے ہیں۔ اب سنیں حضرت غوث پاک، پیران پیر، حضرت قندیل نورانی، شہباز مکانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ فرماتے کبھی کبھی بندہ نیکی پتہ ہے کیوں چھوڑتا ہے کہ یار لوگ مجھے کیا کہیں گے، کہ تم نے شادی کے موقع پہ یہ کام کیا، تم نے گانے بازی کا اہتمام کیوں نہیں کیا، ڈانس وغیرہ یہ سسٹم کیوں نہیں کیا۔ اب سنیں حضرت غوث پاک نے کیا فرمایا، فرمایا اما تعلمون، فرمایا تم ان لوگوں کی باتوں میں آ کے اللہ کو چھوڑ جاتا ہے، رب رسول کی باتیں چھوڑ دیتا ہے۔ اما تعلمون، حضرت غوث پاک کا فرمان آپ کی کتاب الفتح الربانی میں ہے، فرمایا کیا تجھے یہ پتہ نہیں ہے، یہ بندے جن کا تو کہتا ہے کہ بندے مجھے کیا کہیں گے، حضرت غوث پاک فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يَرْضُونَ عَنْ خَالِقِهِمْ فَكَيْفَ يَرْضُونَ عَنْكَ، فرمایا یہ بندے جو ہے نا، یہ بندے تو اللہ پہ راضی نہیں ہوتے، یہ بندے تیرے اوپر کیسے راضی ہو جائیں گے۔ مسئلہ بن جائے، بندے کہتے ہیں لو جی یہ مسئلہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، فرمایا بندے تو اللہ پہ راضی نہیں ہوتے اور تو بندوں کی مان کے اللہ کو ناراض کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کام وہ کرے۔ آج دیکھیں ہم اپنی ذرا سیرت طیبہ پڑھیں، تاریخ پڑھیں، اگر ہمیں کہیں ایسی چیزیں نظر آتی تو دکھائیں، ہاں جو محبتیں ہیں، جو پیار ہے، شریعت کی تابعداری ہے، یہ ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خلافہ راشد میں آپ کا ذکر ہے اور آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے یقین کریں وہ ایک الگ تفصیل ہے۔ اور ان کی جو والدہ ماجدہ تھی، آپ کو بتائیں وہ کن کے بطن اطہر سے آئی تھی اور کیا کیفیت تھی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا کیونکہ انداز حکومت یہ تھا کہ جب رات ہوتی تو گلیوں میں آپ چکر لگایا کرتے تھے، لوگوں کی رعایا کی کیفیات دیکھتے تھے، کہیں کوئی پریشان تو نہیں ہے، کسی پہ کوئی مصیبت تو نہیں۔ حضرت عمر ایک رات ایک گھر کے قریب سے جب گزرے نا تو ایک گھر سے ایک عورت کی آواز آئی، وہ اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی بیٹی دودھ میں پانی ملا لو تاکہ دودھ بڑھ جائے گا، ہمارا خرچہ جو ہے یہ پورا ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے کیونکہ روکا ہوا تھا، پر میں کسی بندے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ دودھ میں پانی ملا کے پھر آگے بیچے۔ اب جب عورت اپنی بیٹی کو کہنے لگی کہ بیٹی پانی میں دودھ میں کیا کرو، پانی ملا لو، بیٹی آگے سے کہنے لگی امی جان آپ کو پتہ نہیں حضرت عمر نے منع کیا ہوا ہے، دودھ میں پانی ملانا نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں؟ تو ماں پتہ کیسے کیا کہنے لگی بیٹی تو ملا دے، عمر کون سا دیکھ رہا ہے، عمر کون سا دیکھ رہا ہے، تو پانی ملا دے۔ اب بیٹی وہ بڑی ذہین تھی، آگے سے کہنے لگی امی جان یہ جو عمر نے روکا ہے نا، یہ عمر نے رب کی وجہ سے روکا ہے، اور امی جان اگر آج حضرت عمر نہیں دیکھ رہے تو عمر کا اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا، جس رب کی وجہ سے عمر نے روکا ہے وہ رب تو دیکھ رہا ہے، اس لیے میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ جب اس لڑکی نے یہ کہا، حضرت عمر کے ساتھ آپ کے خادم حضرت اسلم تھے، انہوں نے کہا اسلم اس گھر کو نوٹ کر لی، ہم نے کل اس گھر کے بارے میں چھان بین کرنی ہے۔ گزر گئی رات، اگلے دن آپ نے بھیجا، پتا چلا یہ بچی ہے اور عورت اس کی ماں ہے، اور اس کا جو شوہر ہے عورت کا وہ فوت ہو گیا ہے، یہ بیوہ ہے اور اس کی یہ بچی ہے اور یہ کنواری ہے، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی۔
حضرت عمر کو جب پتا چلا آپ نے اپنے بچوں کو بلا لیا. حضرت عبداللہ آپ کے بیٹے تھے انہیں بلایا, حضرت عبد الرحمن بیٹے تھے انہیں بلایا, اور حضرت عاصم آپ کے بیٹے تھے انہیں بلایا. فرمایا بیٹا وہ جو لڑکی ہے نا بڑی طیب ہے, بڑی طاہر ہے, بڑی پارسا ہے, وہ اللہ سے ڈرنے والی ہے. میں امیر المومنین کا دل کرتا ہے کہ میرے بیٹے کی شادی اس بچی سے ہو جائے. دیکھیں یہ وقت کے بادشاہ ہیں, امیر المومنین ہے, اور ادھر کیا وہ بیوہ کی بچی ہے. وہ کیفیت ہے, غربت کے مارے یہ حال ہے کہ وہ کہہ رہی تھی بیٹی پانی پلا دو, کہا بیٹا ان سے شادی کرنی ہے. آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بولے ابا جان میری تو شادی پہلے ہو چکی ہے. عبد الرحمن بولے ابا جی میری شادی بھی ہو چکی ہے. حضرت عاصم نے کہا ابا جی جب اتنی نیک ہے, اتنی پارسا ہے, اللہ سے ڈرنے والی ہے, ٹھیک ہے میں وقت کے بادشاہ کا بیٹا ہوں, لیکن جو رب سے ڈرتی ہے نا ابا جی آپ میرا نکاح اس کے ساتھ فرما دیں. سبحان اللہ. میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں, آپ اس سے میرا نکاح کر دیجئے, میں تیار ہوں. سبحان اللہ. اب یقین کریں میں نے کتابوں میں پڑھا ہے حضرت عمر نے نکاح کر دیا, لیکن یہ میں نے نہیں پڑھا کہ عجیب و غریب رسم و رواج کیے ہو, کچھ اور کیفیات کیے ہو. آپ نے کیا کیا, پیغام بھیجا, انہوں نے قبول کیا. آپ نے اپنے بیٹے حضرت عاصم کے ساتھ اس لڑکی کی شادی کی جس نے کیا کہا تھا, امی جان عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا, عمر کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا. اس سے شادی کی. اب دیکھیں ادھر امیر المومنین کا بیٹا ہے اور ادھر وہ پارسا, وہ نیک, وہ طیبہ, وہ طاہرہ, وہ بچی. جب شادی ہوئی تو اللہ نے انہیں ایک بیٹی عطا فرمائی. بولے کیا دی, بیٹی. اور بیٹی یقین کریں آپ قربان جائیں تاریخ پڑھے, وہ بیٹی آگے چل کے جس کی ماں بنتی ہے ان کا آگے جو بیٹا ہوتا ہے وہ بیٹا حضرت عمر بن عبد العزیز کی ذات بابرکات ہے. سبحان اللہ. اور یہ حضرت عمر بن عبد العزیز یہ وہ شخصیت ہیں, کہا جاتا ہے ان کے دور میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیتے تھے. یہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا تقوی, ان کی طہارت, ان کی پرہیزگاری, کیونکہ آپ سلیمان بن عبد الملک کے دور میں تھے, ان کے وزیر تھے. ایک دن اس نے آپ کو بلایا اور کوئی بات چیت کی, آپ نے اسے بات بیان کی تو سلیمان بن عبد الملک نے حضرت عمر بن عبد العزیز کو پتہ کیا کہا, کہنے لگا عمر بن عبد العزیز تم اس بارے میں جھوٹ بولتے ہو, تم کیا کر رہے ہو, جھوٹ بولتے ہو. قربان جائے حضرت عمر بن عبد العزیز پتہ کیا فرمائے, فرمایا سلیمان اپنی زبان بند کر, رب کعبہ کی قسم میں نے اپنے بچپن سے لے کر آج تک کبھی جھوٹ بولا ہی کوئی نہیں ہے, آج تک جھوٹ نہیں بولا. ایسے متقی پرہیزگار اور پارسا کی جو ماں ہے, جو بلیا ہے, وہ جن سے آگے پیدا ہوئی, ان کا باپ حضرت عاصم اور ماں وہ تھی جو طیبہ طاہرہ تھی, اور اپنی ماں کو کہتی تھی امی عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا وہ عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. یہ ان کی کیفیات ہوتی تھی. دیکھیں یار جہاں دیکھا تقویٰ, پرہیزگاری, اللہ کا خوف, وہاں پہ شادی کرتے. اور ہمارے معاشرے کو اگر دیکھیں, ہماری جو کیفیات ہیں, چلو پہلی تو بات ہے تقوی پرہیزگار والی ملتی بڑی اوکھا کام ہے, اور ہماری ڈیمانڈ بھی تقوی والی نہیں ہوتی. ہم جو کچھ سمجھتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ کیسی ہونی چاہیے, اور اگر مل بھی جائے تو جب شادی کا موقع آتا ہے تو جو ہماری کیفیات ہوتی ہے ہمیں پتہ ہے. ہمارے جو رسم و رواج, جو انداز, وہ سارے ہمیں پتہ ہے. پھر ہم میں سے ہر بندہ نعرہ لگاتا ہے یا علی ہم تیرے ہیں, علی کی محبت کے نعرے ہم اہل سنت لگاتے ہیں, لیکن کبھی حضرت علی کی اپنی شادی کا انداز بھی پڑھ کے دیکھو نا. کیا بات. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کی شادی کو پڑھ کے دیکھیں. ان کے بارے میں اقبال نے کہا تھا مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز, از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز, نور چشم رحمت للعالمین, امام الاولین و آخرین, بانوے تاجدار حلاتا, مرتضی مشکل کشا شیر خدا, وہ پاکیزہ نفوس قدسیہ. ان کے نکاح کو ذرا دیکھیں تو صحیح پڑھ کے نا.
پھر یقین کریں ہمارے لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں، رسم و رواج میں خرچے بھی زیادہ، حالانکہ حدیث میں آتا ہے بہترین نکاح وہ ہے جس میں بندے کا خرچہ تھوڑا ہوتا ہے، ورنہ بندے جو کچھ کرتے ہیں بعد میں 2-3 سال کوئی شادی والا قرضہ بیچارے اتارنے میں گزر جاتا ہے۔ اب آج ہمارے نعمان اسلم بھائی، ہمارے اسلام بھائی، ان کی شادی کے موقع پہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا ان کے نکاح کی بات کر کے ان کی برکتیں لے کے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ کیسے نفوس قدسیہ ہیں، کیسے پاکیزہ لوگ ہیں، ورنہ یقین کریں میں نے پڑھا وہ کہ نہیں جی حضرت جی لگتا ہے کہ ختم سے آئے نہیں، حالانکہ ہمارے قاری صاحب کی شادی تھی، وہ مغلیہ خاندان کا آخری جو بادشاہ گزرا ہے بہادر خان ظفر، وہ شاعر بھی تھا، بڑی پیاری شاعری اس کی، اس نے ایک شعر میں کہا تھا ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور دیش میں خوف خدا نہ رہا۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور دیش میں خوف خدا نہ رہا۔ عیش کے دن آئے تو اللہ کی یاد ہی بھول گیا، اور جب دیش غصہ آیا تو اللہ کا خوف ہی بھول گیا کہ اس کے اوپر بھی کسی کا کنٹرول ہے۔ ورنہ عیش ہو اللہ خوشیاں دے تو اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔ دیکھیں نا ایک مسئلہ آپ کو، اور ویسے ہوتا بھی ہے جب شادی کا موقع ہو نا، کئی ویسے رشتہ دار بیچارے منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، انہوں نے ہماری منتیں کرنے آ ہی جانا ہے، ویسے آگے پیچھے آتے جاتے ہیں، ساری بات چیت بھی ہے، شادی کے پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں اگر خالہ گھر میں بیٹھ جائے کہتے میں نے شادی پہ نہیں آنا، بتائیں خالہ کو منانے کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں؟ دوستوں تو صحیح نا یار، ماموں ناراض ہو جائے منانے جاتے ہیں، چچا ناراض ہو جائے منانے جاتے ہیں، یار ماموں ناراض ہو اسے منانے چلے جاتے ہیں، خالہ ناراض ہو اسے منانے چلے جاتے ہیں، ہمارے چچا تایا وہ بیمار ہو وہ ناراض ہو انہیں منانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اور میرے بھائی اگر کائنات کے سارے رشتے شادی پہ منانے کے لیے تو تیار ہو جاتا ہے تو شادی پہ اللہ رسول کو منانے کے لیے پہلے تیار ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، کہ میرا رب بھی مجھ پہ راضی ہو، میرا رب بھی راضی ہو، چچا تایا پھوپھی نانی وہ سارے راضی، اور اللہ رسول کو ناراض کر کے بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ، یہ کوئی دانش مندی اور عقل مندی ہے ہی کوئی نہ۔ ورنہ دیکھیں وہ ایک حرکت دیتا ہے کاپ پہاڑ کو، وہ اپنے ریشے کو ہلاتا ہے تو کائنات میں زلزلے آتے ہیں اور بلند و بالا مارتے ہیں، لمحوں کے اندر تہس و نہس ہو جاتی ہے۔ جب وہ اگلے دنوں نے پیشن گوئیاں باز نے کی، اگرچہ غلط تھی کہ 48 یا 78 گھنٹوں کے بعد پاکستان میں زلزلہ آئے گا، کئی بندے میں نے دیکھے پاؤں کانپتے تھے، یار جی آگے دیکھی بنے گا۔ وہاں پہ وہ ترکی شام 3 شہر پورے کے پورے تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ یہاں آ گیا وہ کوئی کہتا ہے کہ گھر سے باہر نکلو میدان میں، یقین کرے لوگوں کی یہ کیفیات تھی، یہ مرحلہ آیا ہماری ٹانگیں کانپتی ہیں، یہ گیا تو اس کے بعد تو ہمارا سر اللہ کے دربار میں جھکنا چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اللہ رسول کی رضا ہونی چاہیے۔ اب پاس حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا پاکیزہ، کتنا مقدس، کتنا عظیم الشان یہ نکاح تھا، اور یقین مانے یہ نکاح وہ تھا جو میرے رب نے پہلے آسمانوں پہ اس نکاح کا اہتمام فرمایا تھا۔ اب کیفیت دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام کی پاکیزہ بیٹی حضرت سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ محدثہ محققہ عاتقہ برہ سیدہ نساء اہل الجنہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا سب کہہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کے جب نکاح کا معاملہ آیا نا، انصار مہاجرین بڑے بڑے معزز لوگوں نے سرکار کو نکاح کا پیغام بھیجا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کہ محبوب اپنی بیٹی کا نکاح ہم سے کر دیں۔ بڑے بڑے معزز لوگ مہاجرین و انصار ہر ایک نے نکاح کا پیغام بھیجا کہ محبوب حضرت فاطمہ کا نکاح ہم سے کر دیا جائے۔ لیکن جب بھی پیغام آتا میرے اور آپ کے آقا پتہ ہے کیا فرماتے؟ فرمایا ابھی میں فاطمہ کا نکاح کسی سے نہیں کرتا، اس لیے کہ فاطمہ کے نکاح کے بارے میں مجھے اپنے رب کے فیصلے کا انتظار ہے۔ جب رب میرا فیصلہ کرے گا کہ فاطمہ کا نکاح کس سے کرنا ہے تو پھر میں محمد نکاح کروں گا، ابھی مجھے اپنے رب کے فیصلے کا کیا ہے؟ انتظار ہے۔ دن گزرتے گئے،
حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم اور بھی حضرت سعد وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں مشورہ کہنے لگے یار ابو بکر آپ نے بھی نکاح کا پیغام سرکار کے لیے بھیجا کہ فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیں، عمر نے بھی بھیجا ہے اور بھی کئی مؤسسین نے بھیجا ہے، لیکن محبوب کریم کیا فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں۔ اب بتائیں کیا مجرا دیکھے ان کا، کہنے لگے ہمیں لگتا ہے علی نے ابھی تک نکاح کا پیغام نہیں بھیجا، ہو سکتا ہے میرے محبوب علیہ السلام علی کے پیغام کا انتظار کر رہے ہیں، ان کا انتظار ہو رہا ہو۔ اب کیا ہوا، یہ تینوں اٹھے حضرت علی کے پاس آ گئے، کہا علی بھائی ہم نے بھی پیغام بھیجا، عمر نے بھی بھیجا، فلاں نے بھی بھیجا، فلاں نے بھی، لیکن محبوب کریم علیہ السلام نے ہر ایک کے بارے میں یہی کہا ہے کہ مجھے اللہ کے فیصلے کا انتظار ہے، پھر میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا۔ انہوں نے مشورہ دیا علی اگر تو اپنی غربت کی وجہ سے پیغام نکاح دینے سے رکا ہوا ہے نا، تو حضرت ابو بکر حضرت عمر بولے علی اہتمام ہم کریں گے، ذرا حضور سے جا کے تو بھی کہہ دو حضور فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دو، یہ بات کر دو آپ جا کے۔ آپ فرماتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا کسی کے باغ میں کام کر رہے تھے، پانی وغیرہ نکال رہے تھے، جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے تمہاری بات، اب آپ چلے، اور چلے چلتے چلتے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے۔ اب ذرا توجہ کرنا اور غور کرنا انداز کتنا سینہ جمیل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہ باغ سے چلے کہاں، میرے محبوب کی بارگاہ میں آنے کے لیے، سرکار کہاں ہے، اپنے گھر کے اندر ہے۔ اب جب حضرت علی چلتے چلتے دروازے پہ آئے نا اور آ کے دستک دی تو میرے محبوب علیہ السلام پتہ ہے کیا فرمایا، فرمایا دروازہ کھول دو مجھے اسی کے آنے کا انتظار تھا، دروازہ کھولو مجھے اسی کے آنے کا انتظار تھا۔ لوگوں کی عقلیں پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی نبی کو یہ کیسے چیزوں کا پتہ چل سکتا ہے، اور یار بتاؤ تو صحیح علی کا کسی نے بتایا نہیں، محبوب کریم گھر میں ہے، حضرت علی کو مشورہ حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم نے دیا۔ جب یہ دروازے پہ آئے کنڈی کھٹکھٹائی، محبوب نے فرمایا دروازہ کھول دو جو آ رہا ہے مجھے اسی کا انتظار ہے۔ وہ پنجابی کے جان میں کہتا نا کہ تجھے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے، تے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب ہٹاوے، تے جے او جاوے سیر کرن لئی، جے او جاوے سیر کرن لئی ساری دھرتی لپ لپ جاوے، تے جے او رکھے ہاتھ وچ پھلاں دے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، اے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجر سہاوے، بجلی ڈرتی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، تے اک اگڑے تے ان پہ جاپے جی میں کھانا کھل جاوے، تے خل کو دینے مولی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے، تے علم خدا نے اینا دیتا عقلہ وچ نہ آوے، تے عقل خدا نے اینی دیتی علمہ وچ نہ آوے، اور توبہ توبہ حسن نبی تا جیدی چال نہ چلی جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدھر نظر نہ آوے، آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدھر نظر۔ اور حضرت میاں محمد بخش عارف کڑی شریف رحمۃ اللہ علیہ آپ پتہ کیا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ڈٹھے ورک قرآن دے کھول سارے پر تیری شان جیا نہیں ہو ڈٹھا، ڈٹھے ورک قرآن دے کھول سارے تیری شان جیا نہیں ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جو اور عاشق کا اصلی جو ڈٹھا، کوئی نور آکے کوئی بشر آکے پیدا رات دینے اے ہو شو ڈٹھا، پر اللہ والیاں کانو مکا چھوڑی اوہ تسا ہو ڈٹھا اسا ہو ڈٹھا۔ اور اللہ والے کون پیر بارشہ نے بڑے پیارے جملے بولے، آپ فرماتے ہیں جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، تے جنہ ویکھ لیا او تے بول دے نہیں، جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، تے جنہ ویکھ لیا او تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے او کدی راز حقیقت کھول دے نہیں۔ اب کیا مگر مجھے تو اسی کا انتظار ہے، دروازہ کھولو۔ اب جب دروازہ کھولا تو آگے کون تھے، حضرت علی بن مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات ببرکاتی، حضرت علی آ گئے اور محبوب کریم علیہ السلام کے قریب آ کے پتہ کیا کہا، یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میرا بھی اپنا گھر ہونا چاہیے، میرے بھی گھر والے ہونے چاہیے، یہ نہیں کہا کہ محبوب حضرت فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دے، بس اتنا کہا حضور ابا جان نے مجھے آپ کی پرورش میں چھوڑا تھا، بچپن سے لے کر اب تک آپ کی بارگاہ میں رہے ہیں،
اب بڑا ہو گیا ہوں، محبوب میرا دل کرتا ہے میرا اپنا گھر ہونا چاہیے، میرے اپنے گھر والے ہونے چاہیے۔ جب اتنی بات کی نا تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پتا کیا فرمایا؟ فرمایا علی ابھی تیرے آنے سے پہلے رب نے ایک فرشتہ بھیجا تھا، اور فرشتہ ابھی تیرے آنے سے تھوڑی دیر پہلے وہ کیا ہے، اور فرشتہ مجھے یہ کہہ کے گیا محبوب علی آ رہے ہیں اور فاطمہ کا نکاح علی سے کر دو، اس لیے کہ رب نے آسمانوں پہ فاطمہ کا نکاح علی المرتضیٰ سے کروا دیا ہے، پہلے نکاح ہو گیا ہے، وہ فرشتہ مجھے خبر دے کے گیا ہے۔ اب محبوب کریم علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا علی جاؤ مسجد میں پہنچو اور ہم پھر ابھی نکاح کا اہتمام کرتے ہیں۔ ادھر سے حضور نے حضرت بلال کو بلایا، فرمایا بلال جاؤ جا کے اعلان کرو، سب کو مسجد میں جمع کرو اور یہ کہو کہ محبوب کریم اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اب دیکھ کے یار کیا کیفیت ہے، کیا انداز ہے، ہمارے تو پتہ نہیں جب تک کیا کچھ نہ ہو جائے تمہارے نکاح ہی نہیں ہوتے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تشریف لے کے آ گئی اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا اے علی میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے علی تجھے مبارک ہو، اللہ نے زمین پر فاطمہ کا نکاح تجھ سے کرنے سے پہلے آسمانوں پہ میری بیٹی فاطمہ کا نکاح تیرے ساتھ فرما دیا۔ علی تجھے مبارک ہو۔ اب یہ نکاح ہو گیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ نکاح جب ختم ہوا اپنے گھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف لائے، 1 مہینہ پورا گزر گیا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ پھر کیا ہوا؟ کسی نے مشورہ دیا کہ علی اب اپنے گھر والوں کو گھر لے آؤ۔ اب پھر یہ حضرت ام سلیم کے پاس گئے، انہیں جا کے یہ ساری بات بیان کی تو حضرت ام سلیم حضور کے پاس آئی، کیونکہ ان معاملات کو عورتیں پھر زیادہ بہتر سمجھتی ہیں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ سے آ کے ایسی ایسی باتیں کی جس سے محبوب کریم علیہ الصلوۃ سمجھ گئے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اب حضرت فاطمہ کی رخصتی ہونی چاہیے، اب ان کی کیا ہونی چاہیے؟ رخصتی ہونی چاہیے۔ قربان جائیں حضرت علی المرتضیٰ کی زرہ تھی، تلوار تھی، چند چیزیں تھیں اور کچھ چیزیں بیچی گئی۔ آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا علی اپنی یہ چیز لے جاؤ اور اسے جا کے بازار میں بیچو۔ جب بازار میں بیچنے کے لیے گئے حضرت عثمان غنی کو پتا چلا علی اپنی یہ چیز بیچنے کے لیے جا رہے ہیں، حضرت عثمان آگے دوڑ کے آ گئے، کہا علی تیری یہ چیز میں خریدتا ہوں۔ کہا کتنے کی؟ فرمایا 400 درہم دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ کتنے؟ 400 درہم، یہ دینے کے لیے میں کیا ہوں؟ تیار ہوں۔ آپ نے دے دیا اور چیز لے لی۔ جب لے لی نا تو حضرت عثمان نے پتا کیا فرمایا؟ فرمایا علی یہ بتاؤ پیسے تیرے پاس آ گئے؟ کہا بالکل آ گئے۔ کہا چیز میرے پاس آ گئی؟ بالکل آ گئی۔ کہا علی تم پیسوں کے مالک بن گئے؟ کہا بالکل بن گیا۔ کہا علی میں تیری چیز کا مالک بن گیا؟ کہا بن گیا۔ اب سنیں حضرت عثمان فرمانے لگے علی یہ پیسے بھی تیرے ہو گئے اور یہ تیری چیز بھی عثمان تجھے تحفہ دیتا ہے، اور میں یہ بھی تو ہی رکھ لے، یہ بھی تو رکھ لے۔ اب بتائیں خاندان نبوت سے جتنا پیار محبوب کے صحابہ حضرت صدیق، حضرت فاروق، حضرت عثمان نے کیا ہے، رب کعبہ کی قسم کائنات میں کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ ان کی محبتیں ہیں۔ سب کچھ ہو گیا، پھر محبوب کریم نے نا کچھ پیسے حضرت صدیق اکبر کو اس میں سے دیے کہ میری بیٹی کے لیے سامان لے کے آؤ، جہیز کا کیا لے کے آؤ؟ سامان۔ اور قربان جائیں یہ بھی کیسے بندے تھے، میں پڑھ کے سناؤں کیا کیا چیزیں لے کے آئے۔ اب جب گئے نا حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے روئی سے بھرا ہوا موٹے کپڑے کا ایک بستر لیا، موٹے کپڑے کا ایک، نمبر 2 چمڑے کا دسترخوان لیا حضرت فاطمہ کے جہیز کے لیے، تیسرا چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، یہ تیسری چیز لی۔ پانی کے لیے ایک مشکیزہ لیا، کتنی ہو گئی بولے؟ ایک پھر پیالہ لیا پانی پینے کے لیے، کتنی ہو گئی؟ 5۔ اور ایک آپ نے پردہ خریدا، یہ 6 چیزیں۔
کتنی؟ کتنی؟ 6 چیزیں. یہاں پہ ایک بات کی وضاحت کرتا چلو. میں ایک آدمی کا بیان سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جہیز تو ایک لعنت ہوتی ہے, اس سے بچنا چاہیے. نہیں, لعنت نہیں ہے. دیکھیں اگر اس طرح کا مسئلہ ہوتا محبوب نے اپنی بیٹی کو دیا کہ نہیں؟ بولے دیا. لیکن ایسی کیفیت اختیار نہ کی جائے کہ ہم اپنی بیٹی کو اتنا دے دیں غریب بیچارے کی بیٹی پریشان ہو جائے. یا جیسے دیکھیں نا, کیونکہ ہم دیہاتی لوگ بھی ہیں, آپ تو شہری ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے جب شادی ہونے لگتی ہے نا تو چودھری صاحب ایک بندہ ہوتا ہے, وہ ایک کے گھر میں جا کے سدا جا کے دیتا ہے کہ بھئی حضرت صاحب کی بیٹی فلاں چودھری صاحب کی بیٹی کی شادی ہے تو آج کپڑے دکھانے ساری آ کے دیکھ لو. اب جب عورتیں دیکھنے کے لیے آتی ہیں اپنی بیٹی کو یا جتنا مرضی دیں, شریعت منع تو نہیں کرتی نا, لیکن اگر وہ دیکھنے کے لیے آنے والوں میں کوئی بیچاری یتیم کی بیٹی ہوئی اور اس نے آ کے دیکھا تیری بیٹی کا تو ایک سوٹ 50,000 کا ہے, اگر اس بیچاری نے سوچا کہ میری تو شادی کے معاملات بھی بڑے مشکل ہیں, مجھے اتنا مہنگا سوٹ کہاں سے ملے گا, اگر اس بیچاری کا دل ٹوٹ گیا تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اب یہ 6 چیزوں کا اہتمام کیا گیا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے جب یہ دیکھا, حدیثوں میں آتا ہے حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا یا اللہ ایسے لوگوں کو اپنی برکت سے نواز, ایسے لوگوں کو اپنی برکت سے نواز. اب کیا ہوا, اب رخصتی کا موقع آیا, میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات خود چلی, اور کیفیت کیا تھی, حضور گھر تک ساتھ گئے. پھر دونوں کو جب حضرت علی کے گھر میں بٹھایا, بٹھا کے میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے تو دروازے کی جو چوکھاٹیں وغیرہ ہوتی ہیں نا وہاں پہ آ کے محبوب پھر کھڑے ہو گئے, اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے دروازے کی جو کباڑ تھی نا اسے پکڑا, اور پھر پتہ کیا دعا فرمائی, فرمایا اللہ تعالیٰ تم دونوں کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے. فرمایا اے بیٹی اور اے علی میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور تم دونوں کو میں اس اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں. یار کتنا پیارا انداز ہے, کتنی. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرف حضرت فاطمہ کو یہاں لگایا سینے سے, ایک طرف حضرت علی المرتضیٰ کو لگایا, پھر انہیں دعائیں دی. اور اگلے جب کیفیت آپ پڑھیں یقین کریں ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے. رخصتی ہو گئی, حضرت فاطمہ الزہرا حضرت علی کے گھر میں ہیں. اب جب رات ہوئی نا تو حضرت فاطمہ الزہرا نے حضرت علی سے پتہ کیا فرمایا, فرمایا علی اگر اجازت ہو تو آج کی رات اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے نہ گزار دیں. آج کی رات اللہ کے دربار میں مصلی بچھایا. حدیثوں میں آتا ہے کہ پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیں. اگلی رات آئی پھر یہی بات, ساری رات. اگلی رات آئی 3 راتیں مسلسل عبادت میں گزاری. رب نے جبریل امین کو بھیجا, محبوب کے پاس جاؤ اور جا کے یہ ساری صورتحال بیان کرو کہ یہ کیفیت ہے, وہ تو اللہ کی عبادت اور ریاضت میں مگن ہے, اتنا رب سے پیار اور محبتیں ہیں, اور ہمارے گانے باجوں سے فرصت ہی نہیں ہوتی ہے. دیکھیں یہ محبوب کی بیٹی ہے نا, خاتون جنت اور جنتی عورتوں کی سردار ایسے تو نہیں بن گئی. ان کی پھر آگے جو اولاد ہوئی میرے رب نے امام حسن امام حسین انہیں پھر جنتی جوانوں کا بھی سردار بنا دیا. یہ مقام ایسے تو نہیں ملے نا. اب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جبریل میں نے یہ بتایا حضور آئے, اور بعض کتابوں میں کہ سردی کا موسم تھا, حضور آئے, کمبل شریف تھا تو سیر پہ ہوئے, حضور درمیان میں آ کے بیٹھ گئے. اور اگلے جو جملے یقین کر میں کتاب میں پڑھ رہا تھا ایمان تازہ کرتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے پتہ کیا کیا, محبوب کریم کا ایک قدم حضرت علی نے پکڑا, ایک حضرت فاطمہ نے, اور حضور کے قدمین اپنے سینوں کے ساتھ لگا لیے تاکہ گرمائش پہنچے, سکون ملے. یہ کیفیت. اس کے بعد پھر حضور انہیں رخصت کر کے تشریف لائے. یہ دیکھیں نکاح کا کتنا حسین و جمیل انداز ہے. ایک تو ویسے مہنگائی کا دور ہے, عجیب و غریب کیفیات ہیں, تو ہمیں ویسے بھی چاہیے ہمارا اسلام جس میں ہمیں برکتیں دیتا ہے, ہمیں رحمتیں دیتا ہے, ہم پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے. یار کوشش کریں ہم بھی اپنے بچوں کی شادی کریں تو سنت کے دائرے میں کریں گے نا انشاءاللہ, سنت کے مطابق. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جائیں, اللہ بھی راضی, اللہ کا رسول بھی راضی. آپ یقین سے دیکھنا اللہ تمہارے گھر میں کتنی رحمتیں برکتیں نازل فرما دے گا. اور ہم لوگ تو یقین کریں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے بچوں کی ہماری شادی ہو, ہم اللہ رسول کے خلاف کوئی کام کریں.
سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور جب پھر اللہ کو راضی بندہ اس موقع پہ کرتا ہے نا، رب کعبہ کی قسم منبر رسول پہ بیٹھے ہیں، اللہ اتنی رحمتیں دیتا ہے، اتنی برکتیں دیتا ہے، ان کا گھر پھر امن کا گہوارہ بن جاتا ہے، وہ سکون ہوتا ہے، راحت چین اور اطمینان ہوتا ہے۔ دعا کریں اللہ رب ذوالجلال بالخصوص ہمارے نعمان اسلم بھائی ہیں، ہمارے ارسلان بھائی ہیں، ان کی شادی میں اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے۔ ان کی شادی کو اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں شادی خانہ آبادی بنائے۔ بے شمار اور بھی روایات ہیں اور بھی باتیں ہیں جو اس موقع پہ بیان کی گئی ہیں، بہرحال جو سنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے